بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام امین ذکی ہے۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج اس بات پہ میں یہ ایک ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 3 دن پہلے عمران خان اور ان کی مسز کو سزا ہوئی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے، اور خاص کر اور بھی میرے جیسے ورکر جو ہوں گے وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ یہ جو عمران خان کے نام پر ایم پی اے ایم این اے بنے ہیں، اور انہوں نے مطلب ٹکٹیں بھی اپنے ہی جو ان کی اپنے جو لوگ ہیں ان میں انہوں نے تقسیم کی۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکر جو کہ مطلب میرٹ پہ تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ پارٹی کے لیے اپنی قربانیاں کر رہے ہیں، پارٹی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور جو ہمارے پارٹی کے کارکن جو کہ جیلوں کے اندر بند ہیں ان کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ آج 3 دن ہو گئے، نہ ہماری کسی صوبائی اسمبلی میں کوئی بھرپور قسم کا احتجاج ہوا ہے، نہ یہ انہوں نے باہر نکل کر کسی مین سڑک کے اوپر آ کر کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، نہ صوبائی اسمبلی نے، نہ ہمارے جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے تھوڑا سا پروٹیسٹ کر کے چھوڑ دیا۔ ایک بڑا پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، باہر نکلنا چاہیے تھا، اور کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے لیکن وہاں بھی کوئی ایسا کوئی احتجاج نہیں دیکھنے میں آیا۔ اور اس کو میں کیا کہوں، کیا سمجھوں کہ یہ مطلب کتنے مطلب لوگ جو ہیں مطلب کیا اپنے مطلب کے ہیں، یا کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم کسی وقت کریں گے کوئی بڑا احتجاج۔ یہ احتجاج پرامن احتجاج ہر سیاسی کارکن کا، ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہر سیاسی کارکن کا اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل کے ایک پرامن احتجاج کرے، اس میں وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، یا ایسی جگہ پہ جا کے نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی وائلیشن نظر آئے۔ لیکن پرامن جگہ پہ بھی اور کسی ایسی جگہ پہ کوئی اتنا بڑا نہیں مظاہرہ ہوا جس سے کیا سمجھا جائے۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے جو ہمارے کارکن ہیں، سینئر جونیئر جو بھی ہیں، ان کو اس بات پہ اب سوچنا چاہیے اور اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ بھئی آپ لوگ جو لیڈرشپ میں آتے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، ایم پی اے بنے ہیں، اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، پارلیمانی لیڈر بنے ہیں، وہ مطلب کچھ تھوڑا بہت سیکریفائی تو کریں، باہر نکل کے احتجاج تو ریکارڈ کروائیں، لیکن کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر یہ کریں گے تو اچھی بات ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات سے تحریک انصاف کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور مذاکرات کو فوکس رکھنا چاہیے حکومت کے ساتھ۔ ہمیں یہ بار بار یہ بات کرنی اچھی نہیں لگتی کہ جی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو یہ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پتہ چل جائے گا جب مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات کا جب آپ رزلٹ دیکھیں گے اس کے اوپر ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ اگر پہلے ہم یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے یہ کہ حکومت بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے، یہ سنجیدگی سے ڈائلاگ نہیں کر رہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کس دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی کس دروازے پہ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے اوپر حرف آتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں بات کہنی چاہیے، ہمیں سمپلی یہ ان سے مذاکرات کرتے رہنا چاہیے، مذاکرات کو ڈیلے بھی نہ کریں، اور جو ہم نے اپنے مطالبات لکھ کر دیے ہیں ان کو فوکس کریں اور ان سے بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مذاکرات ہمارے کامیاب ہوں گے، حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، تحریک انصاف کو بھی ہوگا، اور پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، ایک مطلب امن قائم ہوگا پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ کہ تحریک انصاف کچھ فوری چاہیے، جو ہمارے وکلا ہیں وہ اپیل میں جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے اس کیس کے اوپر، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ بھی ہے، اس سے آگے بھی ہے،
تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیس غلط ہے، اگر یہ عمران خان کے اوپر کوئی الزامات ہیں یا مطلب سزا کو آپ چیلنج کرتے ہیں، تو اگر تو یہ بات صحیح ہے تو انشاءاللہ تعالی عمران خان کو اور ان کی مسز کو لازمی ریلیف ملے گا۔ دیکھیں، حق کی جو بات ہوتی ہے وہ سر عام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو باقی اس کے اوپر فوری طور پہ ہمیں سپریم کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے، ہمارے وکلاء کو چاہیے فوری طور پہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے لیں، آگے چلیں وہ۔ تو بس میں آج یہی ریکویسٹ کرنے والا ہوں اور یہی میں نے کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ سے پھر بات کروں گا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔